وبالوالدین احسانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام آیت نمبر 151 کے ابتدائی حصہ کی چند ہدایات ذکر کی، جس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایک وصیت کی ہے اور تاکیدی حکم کیا۔ اس تاکیدی حکم اور وصیت کے چند شعبے ہیں، تقریباً 6 شعبے جہاں اس آیت میں ذکر کیے، ان 6 شعبوں اور 6 نکات میں پہلا نکتہ جو بیان کیا اور پہلا حکم دیا وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ۔ گزشتہ بیان میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں اللہ تشرکوا بہ شیئا 2 چیزیں ملحوظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی قسم کا شرک نہ کرو، اور دوسرا کسی چیز کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ انہی 2 بنیادوں پہ لوگوں کو دھوکہ لگا، اور عام طور پہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم موحد ہیں، شرک کہاں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے دریا چلائے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے۔ جب یہ بات ہم مانتے ہیں تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اس بنیاد پہ بڑے بڑے علماء کو بھی غلطی لگی، اور بڑے بڑے عوام الناس تو ویسے عوام الناس سے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ شرک کس چیز کا نام ہے اور توحید کس چیز کا نام ہے؟ تو شرک اور توحید کی حقیقت پر گزشتہ بیان میں نے آپ کے سامنے بعض چیزیں ذکر کی ہیں۔ یا مختصر یہ سمجھے کہ مشرک خدا کا منکر نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی غلط بنیاد جہاں سے شروع ہوتی ہے، جی مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہو، اور مشرک اللہ کی صفات کا بھی منکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی منکر نہیں ہوتا، اور مشرک اللہ کی عبادت کا بھی منکر نہیں ہوتا۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات یا کسی صفت میں یا کسی حق میں غیر کو حصہ دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں مانے، چاہے ذاتی اور چاہے عطائی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق وہ مخلوق کو دے تو یہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی، جو موت اور فنا سے پاک ہے، جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے،
اگر کوئی مخلوق کی ہستی کو بھی یوں سمجھا کہ وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور موت فنا ابتدا انتہا سے پاک ہے، تو اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اور اگر اللہ کی کوئی صفت، مثلا غیب دانی والی صفت، ہر وقت ہر ایک کی حالت کو جاننا، یہ اللہ کا خاص ہے، اور بغیر اسباب کے جاننا یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے۔ اگر یہ صفت مخلوق میں مانی کہ فلاں ہستی، فلاں پیر فقیر وہ بھی میرے ہر حال کو جانتا ہے اور ما فوق الاسباب وہ اس کا علم ہے، تو یہ آدمی باوجود اس کے کہ اللہ کا عابد بھی ہو، اس کے باوجود یہ مشرک ہے۔ اسی طرح بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اگر یہ صفت مخلوق میں مانی بغیر اسباب کے، کسی زندہ یا مردہ میں مانا تب بھی مشرک ہے۔ بغیر اسباب کے دیکھنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اگر مخلوق میں مانے تب بھی مشرک ہے۔ اور دعا، پکار، نظر، نیاز، سجدہ، رکوع یہ اللہ کا حق ہے، اور اگر اس حق میں کسی اور کو بھی پکارتا ہے حاجات میں، مشکلات میں، سفارشی سمجھ کے، یا کروا دینے والا یا کر دینے والا، اس کا نام بے شک وسیلہ رکھے یا کچھ اور چیز رکھے، جب اللہ کا پکار والا حق یہ غیر کو دے گا، حاجات اور مشکلات میں غیر اللہ کو پکارے گا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشرک۔ اسی طرح نظر نیاز، منت منوتی یہ اللہ کا حق ہے، اگر کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے نام کی نظر نیاز اور منت منوتی مانتا ہے تو یہ بھی شرک کا مرتکب ہے۔ اسی طرح سجدہ، رکوع، وہ افعال عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اگر وہ کسی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو یہی مشرک ہے۔ تو شرک کی کوئی قسم نہیں کرنی، ذرہ سے ذرہ بھی۔ اور دوسری بنیاد، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بتوں کو پکارا جائے تو شرک ہے، پتھروں کو پکارا جائے تو شرک ہے، لیکن انبیاء کو پکارا جائے، اولیاء کو پکارا جائے تب شرک نہیں بنتا۔ یہ بھی بڑے بڑے علماء کی جہالت اور جہل مرکب کا شکار ہونا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، قرآن مقدس کے جو کلمات ہیں، بار بار قرآن شیئن کا لفظ بولتا ہے۔ اب شیئن کا معنی بت نہیں ہوتا، شیئن کا معنی پتھر نہیں، شیئن کا معنی صورتیں مورتیں نہیں، شیئن کا لفظ عام ہے، شیئن کا انبیاء، اولیاء، زندے مردے سب شیئن کا فرد ہے، اور یہ شیئن کا لفظ شامل ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ اگر بت کو پکارے تو شرک ہوگا، بت کے نام کی نظر نیاز دے تو شرک ہوگا، اور اگر مقبولان بارگاہ الہی مقربین کی سور و پکار کرے اور نظر نیاز دے، سجدے رکوع کرے تو وہ تو مقبول ہے، اس لیے شرک نہیں ہوگا۔ یہ معبود دون معبود کا فرق کہ ایک معاملہ ایک کے ساتھ کیا جائے تو شرک ہے، دوسرے کے ساتھ کیا جائے تو شرک نہ بنے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی جہاں غلط فہمی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے بڑے تعمیم کے ساتھ ذکر کیا کہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ پیغمبر کے ساتھ کرے گا تب بھی شرک ہوگا، وہ ولی کے ساتھ کرے گا تب بھی شرک ہوگا۔ اب یہاں پر بھی ہے لا تشرکوا بہ شیئا،
اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرنا. یوں نہیں فرمایا لا تشرکوا بہ صنما، بتوں کو شریک نہیں کرنا. لا تشرکوا بہ حجرا، پتھر کو شریک نہیں کرنا. نہیں، بلکہ کیا ہے؟ شیء. اور اس شیء میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت عزیر بھی ہیں، اور اس شیء میں پوری کائنات ہے. اسی لیے علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ لا فرق بین عابد المسیح و عابد الصنم. ایک آدمی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا بت کی عبادت کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بت کا پجاری جیسے مشرک ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والا بھی مشرک ہے. اچھا، عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو. یہودی وہ کس کو پکارتے ہیں؟ حضرت عزیر کو. اور حضرت عیسیٰ بی بی مریم، ان کو عیسائی پکارتی ہیں. تو عیسائی قیامت کے دن کہہ دیں گے یا اللہ ہم تو بتوں کے پجاری نہیں تھے، ہم تو تیری ولیہ مریم اور تیرے نبی حضرت عیسیٰ کے پجاری تھے. قرآن نے خود بیان کیا، سورۃ المائدہ ہے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جس دن اللہ بلائے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، یا عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ. اس سے پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ نے انعامات ذکر کیے کہ حضرت عیسیٰ کو فلاں انعام دیا، فلاں انعام دیا، ان کو یہ معجزات دیے. یہ سارا ذکر کرنے کے بعد پھر دوسرا رکوع، یہ آخری ہے سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم. میدان قیامت میں ساری مخلوق کھڑی ہوگی، عیسائی بھی کھڑے ہوں گے، اور تمام خلق کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان میں لایا جائے گا. اور بعض علماء نے لکھا ہے روایات کی روح سے کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیشی ہوگی تو حضرت عیسیٰ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی، اور سوال کیا ہوگا؟ میرے عیسیٰ، میں نے تمہیں بڑے انعامات دیے تھے، بڑے معجزات، بڑی عظمتیں اور شانیں دی تھی، ایک بات بتا. کیونکہ عیسائی عیسیٰ کو پوجتے اور ساتھ جھوٹی روایتیں بھی گھڑی ہوئی تھی. جیسے آج کا مسلمان ہے، شرک کرتے ہیں اور شرک کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی ہے. اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب تم مشکلات میں گھر جاؤ تو پھر قبر والوں کو پکارو. یہ روایت گھڑی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس پر بڑی بحث کی اور فرمایا یہ مجابروں کا قول ہے. پیغمبر کریم کے ذمہ لگایا، گھڑ گھڑ کے باتیں. اسی طرح عیسائیوں نے بھی جھوٹی روایتیں حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کی، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی پکار شروع کی. جیسے یہودی ہے، اب یہ جو یہودیت ہے یہ فلسطین میں کیوں لڑ رہی ہے؟ اکثر آدمیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے خاص فرقہ وہ مل کر فلسطین میں لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں جھوٹی روایات ہیں، اور وہ روایات یہ ہے کہ آخر زمانے میں تمہارا مسیح آنے والا ہے. مسیح، اور وہ مسیح کس کو بولتے ہیں؟ دجال کو. دجال، اور دجال آ کر پوری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی، اور مسلمانوں کو آ کو وہ قتل کر دے گا، اور پوری دنیا میں تمہاری یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. لہذا اب ان کے جو ربی اور مفتی اور مولوی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور ایک وہ لال بچڑا، گائے کا بچہ، وہ بھی اب انہوں نے لے لیا جس کی قربانی کرنی ہے لال گائے کی، اور بھی اپنی علامتیں خود گھڑ کے ان کو پورا کر کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں
کہ پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس مشن پہ یہ سارے اکٹھے ہیں، لیکن ان کے مولویوں نے جھوٹی روایتیں جمع کی ہے، ورنہ جو صحیح سچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دجال حکومت نہیں کرے گا، ان کا دجال مرنے کے لیے نکلے گا اور یہودیت مٹ جائے گی، اور یہ جتنے مذاہب ہیں یہ مٹیں گے۔ انہی روایات کو انہوں نے تحریف کر کے پیش کر کے یہودیوں کو بتا دیا کہ اب تمہارا مسیح آنے والا ہے، تو اس مسیح کا علاج تو حماس نے ایسا کر دیا کہ اب روزانہ ہر گھر میں ماتم ہے کہ ہم تو چنیدہ لوگ ہیں۔ اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے میڈیا پر کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں اور سب سے افضل مخلوق ہمیں، یہودیوں کے بارے میں یہ نظریہ بنایا گیا پوری مغرب میں اور پوری دنیا میں، ہم جیسے بھی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے منتخب پارٹی ہے اور منتخب لوگ ہیں اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان کی اخبار میں بھی آنے لگ گیا کہ موسیٰ اور ہارون کا خدا ہمیں چھوڑ گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہی جھوٹا پروپیگنڈا عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ نے خود کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکارے سنوں گا، میرے نام کی نظر نیاز منت منوتی دو، میں تمہارا کام کروں گا۔ اور یہی کام مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ مرید مشرق میں ہو اور پیر عبد القادر جیلانی مغرب میں ہو اور مرید کی شلوار اتر جائے تو شیخ جیلانی شلوار بھی اس کی بنتی۔ یہ لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، اور بڑا مولوی، آپ اندازہ کر لیں ذہن کا کہ پیر عبد القادر جیلانی کا یہی کام رہ گیا کہ مریدوں کی شلواریں باندھتا رہے۔ مرید مشرق میں، پیر مغرب میں، شلوار بھی باندھتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بے ادبی ہے یا ادب ہے کہ ننگے مریدوں کو سنبھالنا پیر کا کام ہے۔ تو بہرحال میں اب یہ کر رہا ہوں، یہ سب جھوٹ۔ اور پھر کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چمٹی ہو اور اس پہ چلے تو پیر اس کو بھی دیکھتا ہے۔ کالا پہاڑ، کالی رات، سارے کالے اکٹھے ہو گئے، اور کالی رات اور کالی چمٹی کالے پہاڑ پہ چلے، پیر اس کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ پیروں کے ذمے لگایا اور پیروں کو بدنام کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، اس دن سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور سوال بھی بڑا عجیب، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے عیسیٰ آپ بتائیں کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے اور میری امی کو سننے والا سمجھ لینا، بغیر اسباب کے سمیع سمجھنا، بغیر اسباب کے علیم سمجھنا، اور پکاروں کے لائق سمجھنا۔ الہین من دون اللہ، لفظ من دون اللہ بھی آ گئی ہے۔ یہ بھی مولوی کیا کہتے ہیں، من دون اللہ جہاں آئے تو کیا ہوتے ہیں، بت۔ من دون اللہ بتوں کے لیے آتا ہے۔ واہ ملا، یہ تو پتہ لگے گا جب جہنم میں پہنچے گا۔ یہاں بت نہیں، جہاں کون ہے، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم دونوں کیا ہے، من دون اللہ۔ معلوم ہوتا ہے ملا کہ یہ منطق اور یہ بیانیہ کہ جہاں من دون اللہ، من دون ہی آ گیا، اس سے مراد جی بت ہوتے ہیں، پتھر، سونے چاندی کے بت۔ تو اب یہاں یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع شروع ہے، اس میں کیا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
کہ مجھے اور میری امی مریم کو اللہ کے سوا الہ بنا لینا. اور الہ کا معنی پکاریں سننے والا، الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق، پکارنے کے لائق. یہ تم نے کہا تھا. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہوتے، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم. اچھا، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. بنا لیا یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے مولویوں کو اور پیروں کو اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ عیسائیوں کے یہودی اور پیر یہ پتھر کے بت تھے. انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنایا. سارے بولو من دون اللہ. یہودیوں کے مولوی اور پیر بھی کون ہیں؟ من دون اللہ. معلوم ہوتا ہے مولوی کا یہ بیانیہ جہاں من دون اللہ آئے گا آپ کو کیا بولے گا؟ بت مراد ہے، بت ہے. اور سن ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کون ہے؟ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح. عباد امثالکم من دون اللہ، وہ کون ہے؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں. یہ قرآن ہے. اور سورۃ آل عمران دیکھ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ایسا بشر جس کو میں نبوت دوں، کتاب دوں، حکمت دوں، پھر وہ لوگوں کو کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی نبی کی یہ شان نہیں، کسی پیغمبر کے یہ، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں. اور اپنی پکار کی دعوت دینا تو کفر ہے، اپنی پوجا کروانا تو کفر ہے. اس لیے فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں جس کو اللہ کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے. ثم یقول للناس، پھر کہے لوگوں کو، اور لوگوں کونو عبادن لی، کونو عبادن، ہو جاؤ میرے بندے، مجھے پکارو، میرے بندے بن جاؤ اور میری نظر نیاز دو، میری سور و پکار کرو. عباد لی من دون اللہ. معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی کیا ہے؟ من. اولیاء بھی کون ہے؟ من. اچھا، یہ جو آیت ہے نا سورہ آل عمران کی، اللہ کی شان. احمد رضا خان جو یہ بت والی پارٹی کے چیمپئن ہیں، بتوں والی پارٹی، جہاں من دون اللہ تو بت کر کے عوام کو دھوکہ دیتی ہے. تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان لکھتا ہے کہ ما کان لبشر سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کی بات ہو رہی؟ باقی مفسرین نے کہا حضرت عیسیٰ وغیرہ ہے تو عام آیت، لیکن مراد جہاں سیاقن کون ہے؟ ما کان لبشر. تو احمد رضا خان کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ معاذ اللہ یہ عیسیٰ کی طرح اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا محمد مصطفیٰ کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے، کوئی پیغمبر بھی یہ کام کر نہیں سکتا جس کو میں نبوت، کتاب، حکمت دوں، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت شروع کر دو. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ.
تو من دون اللہ سے مراد احمد رضا خان کیا لے رہے ہیں؟ محمد بولو شاعر محمد الرسول اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہماری یہ آواز پوری دنیا میں جائے گی، اور کئی جو شرک کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایک بھی نکل آیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ مولویوں نے جو بیانیے بنا رکھے ہیں اور یہ مستقل مسئلہ بیان کیا، جی من دون اللہ سے مراد بت 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 بت، حالانکہ من دون اللہ کا نہ لغت میں معنی بت ہے نہ اصطلاح میں معنی بت ہے۔ آپ پوری ڈکشنریاں اٹھا کے بیٹھ جائے اور من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، دونا کا معنی تحت نیچے بھی ہے، دونا بھی معنی سوا، اللہ کے سوا جن کو پکارتی ہو۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو نے کہا تھا میرے پیغمبر عیسیٰ کہ مجھے اور میری امی کو دو الہ بنا لینا اللہ کے سوا۔ یہ بات تو نے کی تھی۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کا وہ جلال کا ظہور ہے جہاں انبیاء بھی رب سلم رب سلم، اور ساری کل امت جاسیہ، ہر ایک گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا، اور وہاں اس جلال الہی کے سامنے حضرت آدم لب کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی آکھتے لستو لہا لستو لہا، صرف حساب کتاب کی دعائی کرنی ہے، اور حضرت نوح وہ بھی کانپ رہے ہیں، اور سارے انبیاء کرام لرزہ تاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے۔ اور وہاں حضرت عیسیٰ سے سوال ہو گیا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری امی کو مشکلات میں پکارنا، حاجات میں پکارنا؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ یا حضرت شیخ القرآن ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے واہ مشرکو، تم نے پیغمبر پہ بھی محبت میں کیس کرا ڈالا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم محبت میں پکارتے ہیں، یہ تمہاری محبت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کی عدالت میں حضرت عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے۔ انت قلت للناس، آگے پیغمبر کا جواب سنو۔ حضرت عیسیٰ تھر تھر کانپتے ہوں گے، لرزہ وجود پہ طاری ہوگا، اور اللہ کی عدالت میں جواب دیں گے۔ جواب یہاں سے شروع کریں گے، سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیرا بھلا شریک بن کون سکتا ہے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں انسان ہوں، تو سبحان ہے۔ میں تو توحید کا داعی ہوں، میں نے تو ساری زندگی تیری توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور میں تو لوگوں کو کہتا رہا ان اعبدوا اللہ ربی، ان اعبدوا اللہ ربی، اور کائنات والو پکارو صرف اللہ کو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہی پکار کے لائق ہے۔ اللہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، سبحانکا سبحانکا، سبحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ صرف سبحان اللہ کہنا کمال نہیں، سبحان اللہ سمجھ کے کہنا کمال۔ سبحانک ایسے فضیلت نہیں آئی، اور سبحان کا معنی خود قرآن نے بیان کیا، سبحان اللہ اما یشرکون، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو مشرک شریک کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا معنی میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میرا حق کی نہیں بنتا تھا
کہ میں کہتا مجھے پکارو، یہ تو تیرا حق تھا، میرا تو میں کیسے کہہ سکتا تھا، نہیں تھا میری شان کے لائق کہ میں وہ بات کرتا کہ جو میرا حق ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، میرا حق ہی نہیں ہے۔ پکار کے لائق ہونا، سمیع بصیر ہونا، غیب دان ہونا، یہ میرا حق ہی نہیں میرا اللہ، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ تیری شان ہے۔ اب پیغمبر خود بتا رہا ہے کہ میرا یہ شان، میری شان اور میرا حق نہیں ہے۔ حضرت معاذ تھے نا پیغمبر کریم کے پیچھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، سواری پہ تھے۔ حضرت معاذ کے بڑے عجیب معاملات تھے اور بڑا جرنیل صحابی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجنے لگے تو پیغمبر کریم خود پیدل چلے، معاذ کی سواری کی باگ پکڑ کے، اور حضرت معاذ کو کہا کہ آپ اوپر بیٹھے۔ حضرت معاذ تڑپ گئے، آپ نے کہا نہیں، جو میں حکم کر رہا ہوں، آپ نے اوپر بیٹھے ہیں، میں باگ پکڑوں گا۔ یہ ہے تربیت۔ آج اپنے پیروں اور مولویوں کو بھی دیکھ لو، یہ مریدوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، سواری پہ بھی نہیں، اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ان کو کیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ مدینہ منورہ سے چلیں اور آپ روانہ بھی کرتے تھے باہر نکل کے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر ہیں اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدل چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ نصیحتیں فرماتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ایک بات کی، فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ اللہ تلقانی، ہو سکتا ہے کہ اس سفر کے بعد پھر تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، ملاقات نہ ہو سکے، تو آئے کہ مررتا بے قبری، تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا اور میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ معلوم ہوتا ہے قبر سے گزرنا اور ہے اور ملاقات کرنا اور ہے۔ مولویوں نے گڈ مڈ کر دیا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے معاذ پھر تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے اور تو میری قبر کے قریب سے گزرے۔ حضرت معاذ رو پڑے۔ فرمایا نہ رونا نہیں ہے، رونا شونا نہیں ہے، باتیں ذرا اگلی بھی سن۔ پھر آپ نے ایک حدیث بیان کیا، وقت نہیں میں وہ مفصل بیان کروں، ہے بڑی زبردست حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ توجہ کرنا ہے، وقت کم ہے، مفصل بیان نہ ہوئی تو کوئی اعتراض کا موقع کسی کو نہ مل جائے، کیونکہ آج کل مولوی درمیان سے کلپ کاٹ کے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، جن کو تم کیا کہتے ہو؟ سید۔ یہ سید ہے۔ فرمایا کہ یہ سید ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ میں ان کے زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ زیادہ میرے مقرب ہیں۔ فرمایا یاد رکھو ان اول الناس بی المتقون، صرف نسب کے رشتے قرب کا ذریعہ نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت تک سب سے زیادہ میرے نزدیک مقرب وہ ہیں، اول الناس سے بھی سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ میرا حق رکھنے والے وہ کون ہیں؟ المتقون، من کانو، جو بھی متقی قوم جو سی بھی ہو، جو شرک سے بچنے والے، بدعت سے بچنے والے، وہ میرے مقرب ہوں گے۔ اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ساتھ کہتے ہیں اللہ گواہ بن جا، میں اپنی اولاد کے لیے تیرے حرام کو حلال نہیں کرتا،
तूने जो चीजें हराम की है उनको मैं हलाल नहीं करता और न कर सकता हूं। फरमाया एक वक्त आएगा कि इस्लाम और जो असल दीन होगा उनको मेरी औलाद कहलवाने वाले जो दावा करेंगे कि हम नबी की औलाद है, इतरत हैं, वो इस तरह इस्लाम के टुकड़े बखरे कर देंगे और दीने तौहीद को इस तरह कता बुरीद कर देंगे और इस तरह दीन को तबाह करेंगे जिस तरह पानी का लोटा पथरीली जमीन पे उल्टा कर दिया जाए। पानी का लोटा पथरीली जमीन पे, अगर पानी का लोटा नीचे जमीन पे हो कोई घास छास उगाएगा, लेकिन पत्थरों पे उलट दिया जाए तो कोई घास उगने की उम्मीद भी नहीं है। ये सईदों के बारे में फरमाया, जिनको तुम सैयद कहती हो और शाह कहती हो। फरमाया एक वक्त आएगा कि ये सैयद और शाह कहलवाने वाले ये पूरे दीन को इस तरह बर्बाद करके रख देंगे जिस तरह पानी के लोटे को पथरीली जमीन पे उल्टा कर दिया जाता है और उड़ेल दिया जाता है। आज देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पूरे दीन को इन नकली सैयदों ने और इन मसनूई शामों ने निस्बत की वजह से बिगाड़ दिया। हर हराम को हलाल किया, हर हलाल को हराम किया, अकायद में गड़बड़ की, किताब और सुन्नत को छोड़ के अपनी पूजा और अपनी खुशामद पे इसको असल दीन करार दिया। तो ये हदीस ज़हन में चलो ज़िमनन आ गई, कभी मुफस्सल बयान करूंगा, चंद निकात इसके बयान किए। हासिल जो निकला कि पैगंबर करीम का नसब भी बगैर ईमान के काम आने वाला नहीं। बेशक असल चीज ईमान है। सिर्फ ये नहीं कि दुनिया जहां के करतूत करे और कहे मैं कौन हूं जी, शाह साहब हूं, मैं सैयद हूं, सईदा से सब कुछ जायज। तो बजो कर फिर सवारी पे सवार हुए। एक मौका पर हजरत मुआद पैगंबर करीम के पीछे, पैगंबर करीम आगे, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआद बता अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह पे क्या है। माल सलीब हक क्या है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद, अल्लाह का हक बंदों पर ये है कि ला युशरिकू बिही शैया। ये भी लंबी हदीस है। खुलासा इसका ये है कि सोरो पुकार और इबादत में सिर्फ अल्लाह को वहदहुल्ला शरीक समझे और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बनाए। और अल्लाह का हक, बंदों का हक अल्लाह पे क्या है कि जब तौहीद में खड़े हो जाए, तौहीद में मिलावट न करे, तो अल्लाह उन्हें जहन्नम में न भेजे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब कर दे। तो ये हजरत ईसा कहेंगे माल सलीब हक, अल्लाह ये तो मेरा हक ही नहीं था, मैं इंसान हूं, तू सुबहान का, तेरी जात शरीकों से पाके। आगे मा कुल तो लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, अल्लाह मैंने इन्हों वही सबक पढ़ाया था जो तूने मुझे हुक्म दिया था। और वो सबक क्या था। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सिराते मुस्तकीम कि मुश्किल कुशा हाजत रवा रब्बी, मैं नहीं हूं मेरा रब है, ये है सिराते मुस्तकीम। मा कुल तो लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनेबुदुल्लाह, यही मैं दावत देता रहा। अगला जुमला जरा देखना है, वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी अंत रकीबा इन्नका अंत अर्रकीबा अलैहिम
اللہ جب میں ان کے اندر ٹھہرا رہا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی شور و پکار نہیں کی، اور جب تو نے مجھے سالم اٹھا لیا، توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا اٹھا لینا، توفیتنی، اور اسی لیے موت کو بھی توفی کہتے ہیں، کیونکہ موت میں کیا ہوتا ہے کہ سالم روح نکال دی جاتی ہے۔ نیند کو بھی توفی کہتے ہیں، اس لیے کہ نیند میں اخذ الادراک وافیل، پورا ادراک وجود کے حواسِ خمسہ کا یہ پورا لے لیا جاتا ہے، اور روح اور جسد اٹھانے کو بھی توفی کہتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا انی متوفی کا برافیوں کا، تو متوفی کا خود حضرت عیسیٰ کے لیے معنی کر دیا کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں۔ یا اللہ کیا معنی؟ برافیوں کا بہت تفسیریہ ہے، یعنی توفی کا معنی تو موت بھی ہے، توفی کا معنی نیند بھی ہے، توفی کا معنی روح مال جسد اٹھانا بھی ہے۔ تو وہاں برافیوں کا کہہ کر بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے توفی کا معنی روح اور جسم سمیت اٹھانا ہے۔ تو جہاں پر توفیتنی، بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، انہوں نے کہا توفی کا ایک ہی معنی ہے، یہ جہالت ہے۔ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ قطعی فی الدین ہے، قطعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں، ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ جو چیز قطعی دین سے ثابت ہو اور قطعیت کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ جب تو نے مجھے وہاں دنیا سے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے دنیا کے حال کا پتہ، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں، پھر تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، کون ہے یہ، کس نے مجھے پکارا کس نے نہیں پکارا۔ اچھا یہ تو قرآن ہے، بخاری شریف اٹھائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہمیں قصے کہانیاں سنانا آتا نہیں ہے، یہ خالص قرآن ہے یا حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ پیغمبر کریم فرماتی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا نا مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ یہ ہے غور کرنے کا موقع، مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ صرف یہ فرق ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت کے جو کرتوت تھے اور جو جھوٹی روایتیں انہوں نے گھڑی تھی، ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا، اور اس امت کے باغیوں نے جو گھڑ گھڑ کے جھوٹی روایتیں پیغمبر کریم کے متعلق نسبت کر دی تھی، تو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایتوں کے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے وہاں تو انت قلت للناس ہے، یہاں اس امت کے احوال کے مطابق سوال ہوگا، یہ درایتاً ثابت شدہ چیز ہے۔ اور کیا ہوگا؟ یہ جو آج کل جھوٹی روایتیں چلائی ہوئی ہیں مولویوں نے، اللہ پوچھیں گے میرے پیغمبر کیا انت قلت للناس من صلی علی عند قبری سمیتہ، یہ تو لوگوں کو بتا کے آیا تھا جو قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ 35 کے قریب محدث کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور محمد بن مروان کذاب شتام رافضی کی گپے، اور قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کر تو سوال نہیں ہوگا کہ میرا پیغمبر تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ من صلی علیہ عند قبری، تو نے کہا تھا لولا لما خلقت الافلاک، اگر کا سونیا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا زمین آسمان پیدا نہ ہوندے۔ قرآن تو کہہ رہا تھا کہ سارے سونیاں نو بھی بھیجے توحید بیان کرنے واسطے، زمین آسمان بھی بنائے توحید بیان کرنے کے لیے، ہے توحید کا سٹیج۔ تو یہ سوال ہوں گے۔ آگے آپ فرماتے اقولو کما قال العبد الصالح،
میں وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، اور میں بھی کہیں گا ربا جب تک میں ان کے اندر رہا کسی نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، کسی نے میری سور و پکار نہیں کی، کسی نے مجھے تیرا شریک نہیں بنایا، اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کون میرے روزے پہ خط لے کے آیا، کون بے ایمان وہاں سور و پکارے کرتا رہا، کیوں کہ اللہ نے مجموعی علت بیان کی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا، سارے رسولوں سے سوال ہوگا، سارے کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور سارے کہیں گے اے ربا کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبروں پہ کالے ککڑ لے کے آیا، چٹے ککڑ لے کے آیا، کس بے ایمان نے نظریں بنتے مانی، ہم ان کی سور و پکار عبادت سے بالکل بے خبر رہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ قرآن سچ ہے؟ جی یہ قرآن سچ ہے؟ آج ایک طبقہ کھڑا ہو گیا کہتے ہیں جو قرآن کو مانے وہ بھی مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ تمہارے اندر ایک ٹولہ پیدا ہوگی، باہر سے نہیں، یہ تمہارے اندر یہ پیدا ہوگا۔ کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے نہیں سنتے، لیکن جو کہتے ہیں نا سنتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو قرآن پہ ایمان رکھے وہ بھی مسلمان، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ بھی، بولو ذرا کتنا بہترین بات ہے، جو قرآن مانے وہ بھی مسلمان اور جو قرآن نہ مانے وہ بھی مسلمان۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مرکز سے جڑ جاؤ، مرکز سے نکلو گے تو اس بکری کی طرح ہوگے، جو بکری ریوڑ سے جدا ہو تو کوئی نہ کوئی کتا پڑ جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت، اور جماعت میں آپ کی اپنی جماعت اور مرکز بھی اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ مت سوچو کہ جمعہ ہی پڑھنا ہے نا جی، فلاں جگہ پہ بھی پڑھ لے، فلاں جگہ پہ بھی پڑھ لے، نہیں، صرف یہاں جمعے کا مسئلہ نہیں، یہاں ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو مولوی اس طرح آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو قرآن مانتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی، تو ایسے بے ایمان کے پیچھے جمعہ ہوگا؟ جو کہتے ہیں قرآن ماننے والا بھی مسلمان اور نہ ماننے والا بھی مسلمان۔ اس لیے بھائیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کم از کم آپ دعوت چلائے، اور ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جمعے کا، اس میں گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری دعوت چلا کے ساتھیوں کو ٹائم پہ جہاں لائے کہ مرکز آباد ہوگا تو مشن چلے گا۔ اگر مرکز کے ساتھ تعلق صرف کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا، اتنا تعلق مرکز کے ساتھ ہوگا تو تمہاری دعوت کمزور ہوگی۔ اور یہ میں تحدیثاً کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہی وہ مرکز ہے اللہ کی توفیق سے جہاں ہر مسئلہ حق بیان ہوتا ہے، اور بلا لومۃ لائم، کسی نہ بڑے کا ڈر، نہ چھوٹے کی ٹر ٹر کا ڈر، نہ کسی کی گالیوں کا ڈر، نہ کسی کے لالچ کا ڈر، اور نہ مقتدیوں کا ڈر۔ بار بار میں کہتا ہوں جس کو مسئلہ بارہ ہو وہ ٹائم پہ تشریف لائے، اور جو مسئلے کا دشمن ہے اس کی مرضی جائے جہنم میں۔ تو یہاں مسئلہ یہ، ہم انسان کمزور ہے، ہم کوئی چیز بھی نہیں، اور
نہ میں کوئی بڑا مولوی ہوں، یہ بھی یاد رکھو، مولویوں نے خواہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بڑا مولوی ہے، یہ ویسے ان کا گمان ہے، میں کوئی بڑا مولوی نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک ہی چیز کا اللہ سے عہد کیا ہے کہ یا اللہ مسئلہ تیرا نہیں چھپانا، چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے، اپنے بیگانے سب کے سب وہ مقابل آ جائیں، جو حق مسئلہ ہوگا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر! مدرسہ رہے نہ رہے، مسجد رہے نہ رہے، کوئی ساتھی تم میں سے بھی میرے ساتھ رہے نہ رہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ بیان، اور مسئلہ ہے ہی ایسا کہ یہ ساتھی توڑ دیتا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ساتھی ٹوٹ جاتے، توڑ جاتے، اسی لیے اس نے کہا نا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ توحید ہے کہ قیامت کے دن آئے، ادھر مولویوں کے دانت نکلے ہوئے، ادھر مولویوں کے دانت نکلے ہوئے، کیا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا ایک ہی جھگڑا، یا اللہ اس کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا تیری توحید کی وجہ سے تھا، اس کے ساتھ بھی جھگڑا تیری توحید کی وجہ سے تھا، اس کے ساتھ بھی جھگڑا تیری توحید کی وجہ سے تھا، اپنے ناراض کیے تیری توحید کی وجہ سے، مولوی ناراض ہوئے تیری توحید کی وجہ سے، مولوی ان جنگلی کتوں کی طرح بک بک کرتے رہے، بھونکتے رہے، لیکن ہم نے کانوں میں ایک نہیں ڈالی، اس فقیر کی طرح جو خیر مانگنے کے لیے ایک دروازہ دیکھتا ہے، ہم نے تیرا ہی دروازہ دیکھا اور ہم نے تیری توحید کی صدا لگائی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ مرنے تک یہ صدا لگتی رہے۔ جڑو گے مرکز کے ساتھ، انشاءاللہ دو گے دعوت، انشاءاللہ۔ سردیاں ہیں، سردیوں میں ٹھنڈے نہ ہو جاؤ۔ آج سے عہد کرو کہ آج کے بعد سب ساتھیوں کو دعوت دیں گے، جتنے ساتھی ہیں، خود بھی یہاں جمعے کے دن ٹائم پہ تشریف لاؤ، اور دوسرے ساتھیوں کو بھرپور دعوت دو، جس طرح پہلے دعوت دیتے تھے۔ جمعہ بھی الحمدللہ ہم اب پیچھے لے آئے، کہیں ٹائم اوپر نہیں ہو گیا تو بس خیر ہے، جمعہ پیچھے آ گیا، اور مزید اس کو ہم پیچھے لا رہے ہیں۔ تو جمعے والے دن سارے ساتھی جتنے صحیح العقیدہ ہے خود بھی آئے، اور ساتھ 4 4 5 5 غیر صحیح العقیدہ کو بھی لے آئے، ہاں ان کو بھی سنائے، پورا ہفتہ آپ دعوت دیں۔ آج یہ دعوت وہ ہے اشاعت التوحید، کیا کابرین نے یہ دعوت بیان کی، لیکن آج ہمارے اندر ایسے بھیڑیے پیدا ہو گئے جو اس قرآن والے مسئلہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی پالیسی بنا دی کہ جو قرآن مانے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو قرآن نہ مانے وہ بھی مسلمان، اور صرف ایک آدھ نہیں، پوری تحریک ہے، پورا ترنڈا ہے مولویوں کا، جو قرآن کے بھی دشمن ہے، اللہ کی توحید کے بھی دشمن ہے، پیغمبر کی سنت کے بھی دشمن ہے۔ اور پریشان بھی نہیں ہونا، یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ایک پارٹی تھی عبداللہ ابن ابی کی، وہاں وہ ان کا بالکل یہی عادتیں تھی جو آج ان لوگوں کی عادتیں بنی ہیں، اور ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ تم بھی بے فکر رہو، انشاءاللہ توحید و سنت اور قرآنی دلائل سے تمہارا آپریشن جاری رہے گا جب تک تم نفاق سے توبہ نہیں کرتے۔ فرمایا میں بھی وہی بات کروں گا جو حضرت عیسیٰ کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی آیت پہ، آج تمہیں حقوق والدین پہ بولنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تشرکو بہی شیئا مضمون ہی شروع میں ایسا آ گیا، پچھلا جمعہ بھی اسی پہ چلا گیا، اور شاید اگلا جمعہ بھی چلا جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی شرک نہیں کرنا اور کسی کو اللہ کا شریک، بآخر دعوانا